السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سی نیوز۔ ناظرین، بھارت اور یورپی یونین نے امریکہ کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو کرارا جواب دیا، جس کے لیے وہ سرگرم تھا، کیونکہ اس کی معیشت جو ہے وہ مسلسل زوال پذیر ہے دنیا میں۔ جنگیں متعدد جو مسلم ممالک ہے، خاص طور پہ اس نے جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ 50 کے قریب جو ہے وہ ممالک کے ساتھ جنگیں کی ہیں، تو اس کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ تو یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ کا، وہی اس کا ایک بڑا ہتھیار ہے، وہی اس کی ایکسپورٹ ہے، اس کے ذریعے اس کا زیادہ نظام چلتا ہے۔ تو اس کا انفراسٹرکچر جو انرجی کا ہے وہ بھی آئل اور کوئلہ پہ مبنی ہے۔ تو اس حوالے سے ایسا کرارا جواب دیا بھارت نے ایک اسٹریٹجی کے تحت یورپی یونین کے ساتھ، کیونکہ جو ٹرمپ ہے، آپ نے سنا ہوگا گزشتہ ایک برس کے دوران دو ہی نام سننے کو آپ کو ملیں گے، ٹرمپ اور ٹیرف۔ تو ٹیرف جو ہے یہ ایک ٹیکس کی ایک قسم ہے جو کسی بھی دوسرے ملک کی گڈز کے خلاف اپنے ملک میں جو درآمد کی جاتی ہیں ان کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنے انجام کو، یہ جو ٹیرف کی پالیسی اپنائی ہے اس نے، ٹیرف ہر طرف ٹیرف، ہر ملک کے اوپر ٹیرف، تو یہ اب بھی شکست خوردہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے، کہ جو ہی امریکہ نے 100% ٹیرف لگایا بھارت کے اوپر، تو پھر وہ 50 کر دیا گیا، 50% کر دیا گیا، ابھی تک بھی 50% برقرار ہے۔ تو بھارت نے کوئی رد عمل نہ دیا، خاموش رہا، حالانکہ وہ بھی رد عمل میں ٹیرف لگا سکتا تھا، اس سے ڈبل کر سکتا تھا، جس طرح چین نے کیا ایک سخت رد عمل کے طور پر، لیکن بھارت میں وہ تپڑ نہیں تھی، بھارت نے نہیں دیا۔ لیکن اس نے ویٹ اینڈ سی کی پالیسی بنائی اور انتظار کیا کہ جس طرح پاکستان نے 10 مئی کو اس کو شکست دی اور اس نے ریکویسٹ کی امریکہ کو کہ ہماری جان چھڑائی جائے پاکستان سے، تو اس سے کے رد عمل میں بھی خاموشی اپنائی، اور ٹیرف کے معاملے میں، یعنی کہ امریکہ کو واضح جواب دینے میں مودی سرکار جو ہے وہ ڈری رہی، بھیگی بلی بنی رہی۔ لیکن دیر آئے درست آئے، جب گرین لینڈ کے اوپر ٹیرف، گرین لینڈ کو کنٹرول کرنے کا ٹرمپ نے اعلان کیا اور یورپی یونین مالک کو تھریٹ کیا، ڈرایا کہ میں ٹیرف لگاؤں گا آپ کے اوپر، آپ میرے ساتھ آئیں، تو یورپی یونین کی اب جو صدر ہے وہ خاتون ونڈر لائن اب وہ موجود ہیں بھارت میں، اور وہ اس نے بطور مہمان خصوصی بھی شرکت کی، ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، جو ان کی ریپبلکن پریڈ ڈے تھا اس میں، اور اس کے بعد ایک انہوں نے بڑا ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا یورپی یونین اور بھارت نے، اور جس نے ہلا کے رکھ دیا خاص طور پہ امریکہ کو، کیونکہ امریکہ سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا، شراکت دار تھا بڑا بھارت کے ساتھ، کیونکہ دنیا کی بڑے نمبر پہ اب آبادی آ گئی ہے، 1 ارب 40 کروڑ کراس کر چکی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ یورپی یونین جو ہے اب اس نے ریپلیس کر دیا امریکہ کو، اور وہ بڑا ٹریڈ پارٹنر بن گیا۔ جو یورپی یونین ہے اور جو بھارت ہے، ان کی جو آبادی ہے وہ 2 ارب 15 کروڑ سے زائد بنتی ہے، یعنی کہ 2.25 ارب بنتی ہے، 75 کروڑ یورپی یونین کی بنتی ہے، جو 27 ممالک کا اتحاد ہے۔ تو ان دونوں ممالک کی جو جی ڈی پی ہے وہ دنیا کی جو گلوبل جی ڈی پی ہے، جو دنیا میں چیزیں را مٹیریل پروڈیوس ہوتا ہے، اس دنیا کا وہ 25% بنتا ہے، اور جو دنیا میں ٹریڈ ہوتی ہے وہ دنیا کا 33%، یعنی کہ 1/3 ہے پوری دنیا کا، اور اس کو مدر آف آل ڈیلز قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اس پہ وہ جو نریندر مودی ہے انڈین پرائم منسٹر، اور ونڈر لائن جو ہے وہ مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اس کی مزید وضاحت کریں گے، اور اس کو 2 ارب سے زائد جو شہری ہیں دونوں طرف کے، ان کو فری ٹریڈ زون کا پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا گیا کہ وہ کسی ٹیکس اور ٹیرف کے خلاف سے بغیر وہ تجارت اور کاروبار کر سکیں گے۔ اس میں ایک صرف پہلو ہے انڈیا کے حوالے سے یا یورپ کے، کہ اب یہ ٹریڈ ہے ڈالر میں ہی، صرف یہ چیز رہ گئی ہے کہ یو ایس کرنسی میں یہ ہو رہی ہے یہ امریکہ کے خلاف ہی۔ اور دوسرا، انڈیا نے جو ہے وہ چین کا جس طرح بڑھتا ہوا دنیا میں ایک کاروبار کا نظام ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک ٹکر دینے کی اس ڈیل میں کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ اب ٹیرف بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس سے جو ٹرمپ ہے یا امریکہ ہے اس کو ایک کافی کہہ لیں کہ ایک جھٹکا لگا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ جو چین ہے اس نے ایسی 2 بڑی اسٹریٹجی اپنائی ہیں
کہ جس نے امریکہ کو ہے تنہائی میں ڈال دیا ہے، ایسولیٹ کر دیا ہے، وہ اس طرح کہ ایک تو اس کی بڑی یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جیسے افریقی ممالک ہیں، افریقی ممالک میں امریکہ آج تک نہیں گیا، ان کو ڈارک لینڈ کہتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے ان کو الگ آباد دیے ہوئے مغرب نے. لیکن چین جو ہے وہ امریکہ کی طرح قرضہ نہیں دیتا، سود میں نہیں دھکیلتا ملک کو، جو ہے وہ ایک غلامی میں نہیں لے کے جاتا، وہ جاتا ہے اس ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، انفراسٹرکچر بلڈ کرتا ہے، وہاں سے وہ ارننگ کرتا ہے، خود بھی لیتا ہے اور اس ملک کی اکانومی کو بھی بوسٹ کرتا ہے. ایک تو اس اسٹریٹجی کے تحت چین نے امریکہ کو مات دے دی ہے. دوسری جو بڑی اس نے جو حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کیا کیا کہ دیکھیں 60% وہ لے رہا تھا آئل وینزویلا سے، اور امریکہ نے کنٹرول کر کے ملٹری ایکشن حملہ کر کے اس کو چین کو وہاں سے نکالا. لیکن چین نے سٹیپ لے لیا کینیڈا کے ساتھ کہ میں کینیڈا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں. اچھا اب جو کیا ہوا ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ جب ڈیل ہوئی تو امریکہ نے اس کو تھریٹ کیا. اچھا کینیڈا اس سے بیک ہو گیا چین کے ساتھ، حالانکہ اس کے حالات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کشیدہ ہو گئے ہیں، انٹرنلی کہہ لیں، اسپریچولی بھی کہہ لیں. اچھا پھر چین نے تیسرا قدم کیا اٹھایا کہ وہ جو چل رہا تھا ساؤتھ کوریا کے جو وزیر اعظم صدر ہیں لی صاحب، انہوں نے جنوری کے پہلے ہفتے میں دورہ کیا ہے چین کا، اور اس میں انہوں نے ٹریڈ سائن کی ہے. تو اس میں اب ٹرمپ نے ساؤتھ کوریا کو بھی تھریٹ کر دیا کہ میں ٹیرف لگاؤں گا 25% اگر تم نے جو ہے وہ امریکہ چین کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کی. اچھا اس کے بعد اب آگے چلے جائیں تو چین نے پھر اس کے مد مقابل کیا کیا کہ چین نے فن لینڈ کو دعوت دے دی ہے، شی جن پنگ نے، کہ ریکٹنگ میں فن لینڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئے اور ہم جو ہے وہ آئس جو نادرن ایریا ہے وہاں آئس روٹس کے ذریعے یہ جو نادرن کنٹریز ہیں یورپی یونین کے، ان تک ہم ٹریڈ زون قائم کر سکتے ہیں، ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ امریکہ چین ایک ایک کر کے جو اس کے اتحادی ہیں امریکہ کے، ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہے امریکہ. اچھا اس کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور جو سعودی عرب کا معاہدہ تھا اس کو ایک اہمیت دی جا رہی تھی، اور اس کی اہمیت ہے اپنی جگہ پہ موجود بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے قومی انٹرنل معاملات میں جو ہے وہ جسٹس نہیں ہو رہا، عوام کے ساتھ ناانصافیاں جاری ہیں. لیکن ترکیہ کے اعلان کے بعد کہ جب اس کے وزیر خارجہ نے یہ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم شامل ہونے جا رہے ہیں اور یہ اتحاد کسی کے خلاف نہیں ہے اور یہ اتحاد بڑھے گا، تو اسرائیل کے پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اور اسرائیل کے ہاتھ پاؤں پھولنے کے بعد وہ امریکہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ 10 سالہ سیکیورٹی کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ 10 سالہ سیکیورٹی کا معاہدہ آپ کریں اور جس میں ہمیں گارنٹی دی جائے ملٹری سیکیورٹی کی کہ آپ کی فوج بھی اگر کوئی مسئلہ بنے تو ہمیں جو ہے وہ تحفظ دے. تو یہ 2016 کے ساتھ اسرائیل کا امریکہ کے ساتھ MOU سائن ہوا تھا، لیکن اب وہ جلدی اس کو سائن کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ. آگے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو امریکہ اپنے اتحادیوں ہمسایوں کے ساتھ جو تنہائی اور کشیدگی کو بڑھا رہا ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ UAE ایک مثبت رول سامنے آیا UAE کا کہ اس نے اسرائیل کا مورا اور ہتھیار بننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ ایران کے اوپر، چونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمارا جو ابراہم لنکن بیڑا ہے وہ مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکا ہے اور ایران کے اوپر ہمیں ضرورت پڑی تو اٹیک کریں گے، تو اس نے UAE نے متحدہ عرب امارات، جس کو ان نٹ شل دبئی کہہ لیں، اس کے جو صدر ہے اس نے اعلان کیا کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.